السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آج لاہور میں سرکاری ملازمین میں تنخواہوں اور پینشنز میں ناکافی اضافے پر سول سیکریٹریٹ کے سامنے احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پنجاب میں تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ دوسرے صوبوں اور وفاق کے برابر کیا جائے۔ اس حوالے سے ٹویٹر پر لاہور چلو کا جو ٹرینڈ ہے وہ بنا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بری خبر کہ نیپرا نے ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹1.24 فی یونٹ بجلی مہنگی کر دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلوں پر ہوگا۔ اب آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنا دیتے ہیں، چونکہ بری خبر بھی سنائی ہے کہ گلوبل انڈیکس فچ نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر دی ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو ڈیفالٹ کا خدشہ تھا وہ اب فی الحال کے لیے ٹل گیا ہے۔ ناظرین، مہنگائی اپنی جگہ 29% پر قائم ہے، جبکہ بنگلہ دیش میں مہنگائی کی شرح 10% اور انڈیا میں 4.5% ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدہ تو ہو گیا، اس کی شرائط پر اترنا جو ہے کیا وہ ممکن ہوگا؟ اگر شرائط پوری نہیں کرتے ہم تو اس کا اثر اس $3 بلین پر کیا ہوگا جو IMF نے اگلے 9 مہینوں میں ہمیں دینے ہیں۔ ایک اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جس کے تحت خلیجی ممالک سے سرمایہ کاری کے عمل کو بہتر بنایا جائے گا۔ اس میں آرمی چیف کو بھی شامل کیا گیا ہے اور تیسری سطح پر ایک عمل درآمد کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں فوج کے ایک ڈائریکٹر جنرل بھی شامل ہیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں کہ آرمی چیف اس کونسل میں کیا کردار ادا کریں گے، یہ بھی ہم پوچھیں گے۔ اور آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے 2019 میں نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل تشکیل دی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف کونسل کے ممبر تھے۔ کونسل کا مقصد تھا کہ ملک میں معاشی بحالی کے عمل کو تیز کرنا، مگر اس کونسل سے کچھ نہ نکلا۔ تو اب 2023 والی کونسل سے اب کیا نکلے گا، اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، جو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے انڈسٹری اینڈ کامرس ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فرحان بخاری صاحب، آپ ان کے کالمز پڑھتے ہوں گے، معاشی تجزیہ کار ہیں اور معیشت پر ان کی رائے اخبارات میں چھپتی رہتی ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل اخبارات میں۔ مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی اکانومی اور فائنانس کے معاملات پر ترجمانی کرتے رہے ہیں اور IMF کے وفد سے ہونے والی ملاقات میں شریک تھے، اور IMF سے ملاقات میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سلیم مانڈوی والا صاحب بھی موجود تھے، سینٹ کی کمیٹی برائے فائنانس کے چیئرپرسن ہیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فون لائن پہ، اس وقت یونائٹڈ کنگڈم میں ہیں۔ سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی بھی ملاقات ہوئی IMF سے، کیا ایشورنسز انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے مانگی؟ دیکھیں جی، بیسکلی ملاقات اس لیے ہوئی تھی کہ IMF وانٹیڈ ایشورنس فرام دا پولیٹیکل پارٹیز کے جو پروگرام، کیونکہ یہ ایک اینڈ آف گورنمنٹ آ رہی ہے، اور یہ پہلے بھی ہمارے وقت بھی ہوا تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ اینڈ ہو رہی تھی تو انہوں نے PMLN سے بھی ایشورنس مانگی تھی کہ اگر ہم پروگرام میں جائیں۔ تو یہ ایک IMF پہلی دفعہ نہیں کر رہی، یہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ جو بھی میجر پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جنہوں نے فیوچر گورنمنٹس بنانی ہوتی ہے، ان کی وہ کنسنٹ لیتے ہیں کہ یہ پروگرام میں گورنمنٹ از گوئنگ آؤٹ آف لیونگ اینڈ دے آر گوئنگ انٹو اے پروگرام، تو ول دا فیوچر گورنمنٹس ٹو کم اینڈ پولیٹیکل پارٹیز ول دے سپورٹ دس پروگرام اور ناٹ۔ تو پورے پروگرام کی بات کی یا بالخصوص کچھ شقوں کی بات کی؟ نہیں، پورے پروگرام کی، پورا جو SLA تھا وہ ہم سے ڈسکس کیا اور ساری چیزیں ہم سے ڈسکس کی۔ اور دیکھیں، میجر پرابلم میں آپ کو بتاؤں کیا ہے، اٹ از ناٹ کہ جی وہ یہ جو ایک ویو ہے کہ جو بھی IMF کا پروگرام ہے وہ انفلیشن بڑھائے گا۔ میجر پرابلم از براڈنگ آف ٹیکس بیس، اور وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ کا ٹیکس بیس پچھلے 20 سال سے 8، 9، 10 کے بیچ میں رہتا ہے اور وہ بڑھتا ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ گو انٹو ڈبل ڈیجٹ فگر، اور وہ اگر جاتا بھی ہے تو وہ کاسمیٹکلی جاتا ہے، تو وہ بیسکلی ان کا فوکس اس پہ زیادہ تھا۔
اور کہ ٹل وین یو ول کنٹینیو ٹیکسنگ دی ٹیکسیبل بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا. مزمل صاحب، آپ نے سلیم صاحب کی بات سنی. اس سے پہلے کہ میں حکومت کا موقف لوں اور ایک انڈیپینڈنٹ موقف لوں، آپ سے بالخصوص کیا بات ہوئی اور کیا جو ابھی ریسنٹ بجٹ پاس ہوا ہے یا جو عمل درآمد کرنا ہے IMF کی کنڈیشنز کے تحت وچ مینز انکریزنگ آف ٹیکسز، اس کو PTI نے انڈورس کیا؟ نہیں دیکھیں، ہم سے بالکل الگ طریقے سے انہوں نے بات کی، اور ہم سے ویسے تو چیئرمین صاحب سے ملاقات ان کی جمعے کو ہوئی، لیکن ہم سے اس سے 3-4 دن پہلے سے ڈائلاگ ہو رہا تھا ان کا. میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ایشورنسز کیا لیے بالخصوص؟ نہیں، ہم سے دیکھیں ایشورنس نہیں لی، کنسنٹ لی ہے. دیر از دا ورڈ جو پراپرلی یوز ہوا ہے کہ انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بولا کہ اگر اس پروگرام کو جائیں ایکسپلین کریں کیا کیا چیزیں ہیں اس میں، جیسے مانڈوی والا صاحب نے بتایا، اور اگر کوئی ریزرویشن ہے ان کے تو اس کو کلیئر کریں اور ان سے کنسنٹ لیں کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا. رائٹ، تو آپ نے کنسنٹ دے دی؟ جی ہم نے کنسنٹ دے دی ٹل دی الیکشن ٹائم. ٹل دا الیکشن ٹائم. تو آفٹر دی الیکشنز جو ہے جو بھی IMF کا پروگرام ہوا ہے اس کی کنڈیشنز یو آر ناٹ بیہولڈن ٹو دیٹ، یعنی کہ وہ آپ تب تک ہی ہوگا، رائٹ؟ پھر آپ ایک نئے پروگرام کے اندر جائیں گے، اس کی نئے کنڈیشنز ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ اس پہ ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک برج پروگرام ہے، تو نئی جو حکومت آئے گی جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد آنی چاہیے، وہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ایک اسٹرکٹ پروگرام کو اپلائی کرے، اور تاکہ جو ہے ونس فار آل پاکستان کے جو بھی اسٹرکچرل ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہوں. اور اس کے لیے وہ صرف اس وقت پاسبل ہوگا جب ایک پولیٹیکل مینڈیٹ والی حکومت. ٹھیک ہے، I'll come back to that. مگر رانا صاحب، آپ کی جانب آپ کو کیا پتا تھا کہ IMF is going to go and meet پاکستان پیپلز پارٹی اور PTI سے بھی وہ بات کریں گے، اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ تو انٹرنل معاملات کے اندر مداخلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ تو اگست میں جا رہی ہے اور یہ آدھا کوارٹر بنتا ہے، پھر کیئر ٹیکر حکومت آئے گی جس کی دورانیہ کوئی 1 کوارٹر کا ہوگا، پھر نئی جو ہے وہ گورنمنٹ آئے گی. تو یہ پروگرام تو ہم نے نیگوشیٹ کیا، اس گورنمنٹ نے نیگوشیٹ کیا اور الحمدللہ کامیابی ہوئی، اور آپ نے دیکھا پھر اس کا تو دیکھیں یہ جو وجہ ہے کہ یہ 3 حکومتیں اس پروگرام کو واک تھرو کریں گی، جس کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، پھر منتخب ہونے والی اگلی حکومت ہوگی. تو یہ جو ایکسرسائز ہے، جس طرح باندی والا نے بھی ابھی آپ کو بتایا، پہلے بھی ہو چکی ہے، 1988 میں ہو گئی. جی، تو یہ جو 9 مہینے کے اندر 3 حکومتیں ہیں، اب آگے کوئی جو جن سے انہوں نے بات کی، ہو سکتا ہے وہ کولیشن پارٹنر بن جائیں، ہو سکتا ہے وہ حکومت کو لیڈ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہو. تو سب سے انہوں نے رائے لی، ان کی جس طرح کانسنٹ کا برا نہیں لگا. نہیں، میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 9 مہینے جو 3 کوارٹرز ہیں، جس میں 3 کوارٹرلی ریویوز بھی ہونے، تو ہر پارٹی کا کیا موقف ہے اس پروگرام کے حوالے سے، اور اگر وہ کسی فارم حکومت میں آتے ہیں یا اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کی کیا رائے ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک ایسی ایکسرسائز تھی جس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک جماعت جو ہے اس کو بڑا بڑھ چڑھ کے اس کو پورٹرے کر رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی جو ہے کوئی ایک نشاندہی ہے کسی چیز کی، لیکن ایسے نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک اوور آل ایک ایکسرسائز کی کہ اس جو 9 مہینے کے اندر جو پاسبل اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ الیکشنز اس سال کرا رہے ہیں؟ جی، میرے خیال سے الیکشنز تو ہم نے تو نہیں اب کرانے، ہم تو اگست میں اختتام پذیر ہو جائے گی، تو ہماری اکتوبر نومبر کی پوری تیاری بھی ہے اور نیت بھی ہے. چلیں، یہ تو اچھی خبر ہے. فرحان صاحب، آپ اس معاملات کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے تینوں سیاستدانوں کی بات سن لی ہے، مزمل صاحب کی بھی بات سن لی ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو 3 بلین ہمیں ملنے ہیں، ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں مل گئے ہیں یا ابھی یہ اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے، اور اگر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا ان کنڈیشنز کے اوپر تو وہ 3 بلین ایسا ہو سکتا ہے کہ IMF روک لے؟ دیکھیے، 3 بلین 3 قسطوں میں ملے گا، یعنی ہر 111، اور یہ 3 مہینے کے فاصلے سے ملے گا، یا ہو سکتا ہے ٹائمنگ کچھ رد و بدل کیا جائے. یہ کسی سٹیج پہ بھی اگر کوئی ڈیویشن ہوتی ہے، کوئی حکومت چاہے وہ انٹرم گورنمنٹ ہو، چاہے وہ اگلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، وہ اس کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری نہ کرے. جیسے ابھی یہ جو EFF جون کے اینڈ میں ختم ہوا ہے، آخر اس میں بھی تو ہم ناکام ہی رہے ہیں نا، کیونکہ آخری 2 ٹرانچز ہمیں نہیں ملی، اور یہ جو 9 مہینے کا ایک ڈیڈ لاک IMF کے ساتھ رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کی سربراہی میں، جس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں
ہم نے وہ ان کی کنڈیشنز فلفل نہیں کی تو انہوں نے یعنی کہ اگر ہم ان کی شرائط پہ پورے نہیں اترے تو یہ 3 بلین پھر نہیں ملنے ہمیں, نہیں جیب میں نہیں. یہ تو پھر 1 بلین شروع میں ملے گا, اس کے بعد 3 مہینے بعد وہ دیکھیں گے. اس لیے پاکستان کی چونکہ اس وقت حالات اور پاکستان کی صورتحال انتہائی کمزور ہے اور بہت خطرناک صورتحال ہے معاشی اعتبار سے. ہماری تاریخ میں ایسی سچویشن, ایسی صورتحال پہلے کبھی نہیں ہوئی. مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اچھی خبر آئی ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم 3 بلین آپ کو دیں گے, ایٹ لیسٹ دیر از اے پرومس, اسٹاف لیول اگریمنٹ از آن اٹس وے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ڈالر ہے وہ نیچے آئے گا, روپیہ تندرست ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں ایک دم سے روپیہ کچھ چڑھا تھا, پھر اس کے بعد اب نیچے آیا ہے. کیونکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جو امپورٹرز ہیں انہیں پاکستان کی حکومت نے کمٹ کیا ہے کہ امپورٹرز کا جو مال خاص طور پہ کراچی کی بندرگاہ پہ پھنسا ہوا ہے, وہاں پہ کہتے ہیں کہ کچھ 6 سے 7 بلین ڈالرز کی امپورٹس ہیں جو کہ رکی ہوئی ہیں, تو وہ انہیں امپورٹ کرنے کی اجازت ہوگی. اب وہ جا کے مارکیٹ سے پیسہ اٹھائیں گے, ڈالرز اٹھائیں گے, وہ ان کی پیمنٹس کریں گے, تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ اس کے نتیجے میں ظاہر ہے روپے پہ پریشر تو آئے گا. تو جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک آپ سمجھتے ہیں کہ روپیہ تندرست نہیں ہو سکتا؟ نہیں, روپے کی تندرستی کے لیے تو اور بہت سے اقدامات کی ضرورت ہے. دلی ہنوز دور است, ہمیں تو پاکستان کی بہت سی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہفتوں یا دنوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے, اس میں سالہ سال لگیں گے. ہمیں اپنی برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمیں درآمدات کی جگہ پہ اپنے ملک میں دوسری پروڈکٹس بنانے کی ضرورت ہے تاکہ امپورٹس کی ضرورت کم ہو. خاص طور پہ ہماری جو زرعی اجناس ہیں, عجیب صورتحال ہے, ہم ایسی چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں جن کی پاکستان جیسے ملک کو امپورٹ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ سارے کے سارے اقدامات ہوں گے, لیکن یہ آخر معاملہ پاکستانی معیشت کا پچھلے 30-35 سال میں جو خراب ہوا ہے, بیچ میں 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہونے والا. بیچ میں پریزیڈنٹ مشرف کے دوران یعنی 2008 میں جو فگرز چھوڑ کے گئے تھے ان پہ سیاسی طور پہ تنقید اپنی جگہ پہ, لیکن آج سے 15 سال پہلے کی جو بیلنس شیٹ تھی آپ اٹھا کے دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. افغان جہاد بھی تو زندہ تھا, جو بھی وجہ تھی اس کو تو نہیں ملا افغان جہاد, اس وقت تو موجیں لگی ہوئی تھیں. اور ہم اس پہ بھی آئیں گے کہ IMF نے کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں. انہوں نے کہا ہے, جس طرح کہ سلیم صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, انہوں نے بتایا کہ آپ اپنا جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو وسیع کریں. یہ نہیں کہ جن لوگوں آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہیں, جس طرح کہ سیلریڈ کلاس ہے, اس کے اندر میں اور آپ بھی آ جاتے ہیں, کہ انہی کے اوپر بوجھ ڈالا جائے, جس طرح کہ ہم نے پچھلے بجٹ میں دیکھا گیا تھا. تو یہ ہم پوچھیں گے, حکومت سے بھی پوچھیں گے, اپوزیشن سے بھی پوچھیں گے, دونوں جو ہیں اس میں ناکامیاب رہے ہیں, کیسے کامیابی حاصل کریں گے آنے والے دنوں میں, پوچھیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی معیشت کے اوپر بات ہو رہی ہے. رانا صاحب آپ کی جانب آؤں گی. سوال یہ اٹھتا ہے کہ IMF نے بھی ایک بات کی طرف اشارہ کیا, جس طرح کہ سلیم مانڈوی والا صاحب پروگرام میں کہہ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ جو ہے آلریڈی جو لوگ ٹیکس کی نیٹ میں ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہ بڑھائیں, آپ ٹیکس نیٹ کو وسیع کریں. مزمل صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی نہیں کر سکے, آپ بھی نہیں کر سکے. کیا گارنٹی ہے کہ اس بار آپ لوگ کر لیں گے؟ 9 مہینے تو رہے, 9 مہینے سے بھی کم آپ کی حکومت رہ گئی. دیکھیں, ہم نے تقریباً 11 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں جو نیو فائلرز ہیں ان کو اس سال کے اندر جو ہے وہ بڑھایا. لیکن میں یہ اس حد تک ایگری کروں گا کہ جو جتنی بھی بڑی ریفارمز ہیں وہ آؤٹ گوئنگ حکومت نہیں کرتی. ہم نے تو پھر بھی اس جاتی ہوئی حکومت نے مثال کے طور پہ انرجی پرائسز کو ریبیس کیا, ایک دفعہ نہیں کیا, ابھی دوسری دفعہ کرنے جا رہے ہیں. گیس پرائسز کو کیا, PDL پورا چارج کیا. ہم نے تو ہر لحاظ سے وہ ان پاپولر فیصلے کیے جو سیاست کے لیے اچھے نہیں تھے, لیکن ریاست کے لیے اور معاشرت کے لیے جو تھے, معیشت کے لیے بڑے اہم تھے. تو میں سمجھتا ہوں اگلا جو بھی حکومت اب آئے گی الیکشن لڑنے کے بعد, ہمیں ایک میسو جو ہے وہ ریفارمز کی طرف جانا ہوگا. جس چیز کے اوپر یہ بات کی, جو یہ EFF کی بھی بات کریں, جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوتی ہے, یہ 3-4 سال کا پروگرام ہوتا ہے, اسٹرکچرل ریفارمز کے لیے ہوتا ہے کہ آپ اس دورانیے میں اپنی کر لیں. تو وہ میرے خیال سے ضرورت ہوگی اگلی حکومت کی, وہ یہ پروگرام کے اختتام کے ساتھ ہی وہ شروع ہو جائے. اور پھر آپ کو چاہے وہ پاور سیکٹر ریفارمز ہوں, چاہے وہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس بیس ٹیکس ریفارمز ہوں, چاہے وہ آپ کی
प्राइवेटाइजेशन ऑफ SOEs हो, ये सब कुछ आपको, या आपकी एक्सपेंस साइड हो. बड़े पैमाने पे कह रहे हैं ना कि आपको टैक्स बेस को वसी करना होगा. मुजम्मिल साहब, मैं आपकी जानिब थोड़ी देर में आऊँगी, मगर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें. फरहान साहब, अगर आप मुख्तसर से हमें समझा दें, जब ये IMF कहता है कि जी आप ब्रॉडन करें टैक्स बेस को, तो इसका मतलब ये भी, और वो ये कहता है कि जो अनटैक्स्ड लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स बढ़ाएं. ये कौन है अनटैक्स्ड लोग? कौन सा सेक्टर अनटैक्स्ड है पाकिस्तान? देखिए ना, बुनियादी तौर पे जब आपने एक सूरत हाल पैदा कर दी फाइलर और नॉन फाइलर की, जिसमें जो भी नॉन फाइलर हो वो दुगने पैसे दे के प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकता है, गाड़ियाँ भी बड़ी बड़ी ख़रीद सकता है, दुनिया जहान के उसके खर्चे होते हैं. आप समझते हैं और ये साल से हो रहा है. जो प्रॉपर्टी का मामलात हैं उसको टैक्स नहीं किया गया जिस तरीके से करना चाहिए हर चीज़ का मामला. देखिए, हर चीज़ का मामला आपने यानी एक रास्ता तो नॉन फाइलर्स को दे दिया ना कि वो अपने अखराजात से जो मर्ज़ी करें. अभी हाल ही में शायद खाकान अब्बासी ने बात की थी और बिल्कुल सही की कि पाकिस्तान में ये नॉन फाइलर और फाइलर की डिस्टिंक्शन को फ़ौरन ख़त्म करना चाहिए और एक नया कानून, नया तरीका ये होना चाहिए कि भाई अगर आपने कोई ख़र्चा करना है आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपना हिसाब किताब दें, उसके बाद जाके गाड़ी ख़रीदें, जायदाद ख़रीदें, कारोबार. यानी कि अगर आप टैक्स फाइल नहीं करते तो आपको कोई भी चीज़ खरीदने का इख्तियार नहीं होना चाहिए. बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स वगैरह भी नहीं होनी चाहिए. टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स भी नहीं होनी चाहिए. अब मसला क्या है? मसला ये है कि जिस मुल्क में, और ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत का मामला नहीं है PDM का, इनसे पहले माजी में भी हुकूमतें हमने देखी हैं कि जो सियासी जमातें रात को 8 बजे शदीद लोड शेडिंग के बावजूद दुकानें नहीं बंद करवा सकती, वो जाके टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स और टैक्स की चोरी, बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जिनका तो नाम लेके पब्लिक में लोग नहीं लेते हुए घबराते हैं, उनके ऊपर हाथ कैसे? चले इनसे ये सवाल कर लेते हैं. मुजम्मिल साहब, आपने सवाल सुन लिया है फरहान बुखारी साहब का. वाकई में टैक्स एमनेस्टी स्कीम तो आपकी भी हुकूमत ने दी थी, तो कैसे जो कंडीशंस हैं IMF की, अगर आपकी हुकूमत आती है आप कैसे मीट करेंगे? सख्त कंडीशंस होंगी वो. देखिए जी, हमें IMF ने जो 2 बातें की और उस पर उनका बड़ा फोकस था. उन्होंने ये कहा कि ये जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है, इनके 2 जो है मिस स्टेप्स की वजह से इकोनॉमी की बहुत बुरे हालात हुए. एक, इनको करेंसी इन्होंने जो है उसको जो है वो आर्टिफिशियली मैनेज करने की कोशिश की, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे उसकी वजह से तमाम टारगेट्स, चाहे ग्रोथ के हों, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुई, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े, टैक्स टारगेट्स भी मिस हुए. अब टैक्स टारगेट की आप बात करेंगे तो PTI की गवर्नमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ था इसमें जी. आपको याद होगा ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, वो जो है PTI ने इंट्रोड्यूस कराया, जो इस गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया. ऑलमोस्ट शुगर वालों के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया था, सीमेंट वालों पे कर दिया था. ये बहुत बड़े जहाँ पे टैक्स जो है चोरी होता था. फिर इसके अलावा POS सिस्टम को जो है हम लेकर आए थे कि तमाम रिटेलर्स जो हैं उसको लगाएंगे, और उससे बड़ी बड़ी पेनल्टीज मारना शुरू कर दी थी और बहुत तेजी से जा रहा था. लेकिन क्योंकि ये जो हुकूमत है, ये रिटेलर इनका वोट बैंक था, तो इन्होंने तो वो एक बिजली का टैक्स लगाया था. वो मगर जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आपने दी थी उससे भी तो जाहिर है IMF की कंडीशंस तो मीट नहीं हुई थी ना, उसके ऊपर तो नाराजगी का इजहार भी किया गया था. देखिए, मैं आपको बताता हूँ, एक एमनेस्टी हमने दी थी बजट, वो कोविड के दरमियान कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, वो IMF से पूछ के दी थी. अच्छा. दूसरी जो हम और वो IMF ऑन बोर्ड था, उसमें IMF ने हमें उसको मना नहीं किया था. जो हमारी हुकूमत के आखिरी महीने में हमने दी थी, वो हमने दी थी इंडस्ट्रियल टैक्स एमनेस्टी दी थी, और उसमें हमारा व्यू पॉइंट ये था कि हम जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने दुनिया में पैसा रखा हुआ है, इनको अगेंस्ट मशीनरी और अगेंस्ट फैक्ट्री इन्वेस्टमेंट, नॉट इन लैंड, हम इनके पैसे को टैप कर लें किसी तरीके से. अभी वो हमारी हुकूमत ने वो दी थी और IMF आ गई, और वो हमारी हुकूमत में ही हमने खत्म भी कर दी थी, क्योंकि IMF. मगर बिजली के बिल भी आपने कम किए थे, अगर आपको याद हो, और उसके वो भी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी थी IMF के साथ. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, उसमें 2 चीजें हुई थी. एक, 5 रुपए पर यूनिट हमने बिजली कम किया था. बिल्कुल. पेट्रोल का जो 10 रुपए लीटर था, उस पे तय कर चुके हुए थे कि अप्रैल में जब हम IMF से बातचीत शुरू करेंगे, क्योंकि अभी बातचीत शुरू नहीं हुई थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, हम ला रहे थे ये वाली पेट्रोल स्कीम को कि हम इसको भी एहसास में ले जाएं, उसको डिजिटल करने के चक्कर में थे. लेकिन हुआ ये कि हमारी गवर्नमेंट खत्म हो गई और हमने इंटरनली डिसाइड कर लिया था अगर IMF ज्यादा शोर करता
تو ہم withdraw کر لیتے ہیں. آل رائٹ, دیٹس اے امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ نے ان کا پوائنٹ سن لیا ہے. اب سوال یہ ہے, آپ نے بھی تو الیکشنز میں جانا ہے. اگر آپ سب کچھ مہنگا کر کے جائیں گے تو الیکشنز میں جب جائیں گے تو آپ کو تو ایک طریقے سے سیاسی ڈیفیٹ کا سامنا ہوگا. نہیں دیکھیں, میرے خیال سے اس سے جو ہے استحکام ملے گا معیشت کو. اگر یہ ہم نہ کرتے اور ٹیمپریری ریلیف لیکن معیشت کا کباڑا کر دیا, دیکھیں یہ بڑی رسپانسبل ٹرانزیشن ہو رہی ہے. ایک وہ ٹرانزیشن تھی جو پی ٹی آئی نے کی, یہ جانتے ہوئے کہ وہ حکومت سے باہر جا رہے ہیں تو انہوں نے IMF کے معاہدے کو پھاڑ دیا, پیٹرول سستا کر دیا, بجلی سستی کر دی, ایمنسٹی اناؤنس کر دی, اور اس کے جو نتیجہ ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اور ایک یہ ٹرانزیشن ہے کہ اس ٹرانزیشن کے اندر آپ ایک IMF کا معاہدہ رینیو کر رہے ہیں اور آپ وہ سارے اقدام کر رہے ہیں. انرجی ری بیسنگ کی میں نے بات کی, وہ آج بھی آپ کر کے جا رہے ہیں. اور اگر ہم یہ نہ کرتے اور ٹیمپریری ریلیف دے دیتے تو شاید یہ 1-2 مہینے ہم اناؤنسمنٹ کر لیتے کہ دیکھو جی ہم نے پیٹرول بھی سستا کر دیا, بجلی بھی سستی کر دی, لیکن روپیہ اسی طرح پھر ہاتھ سے باہر نکل جاتا جس طرح جب ہم حکومت میں آئے تھے اور وہ نکل گیا تھا, کیونکہ ایک لکوڈیٹی کرائسس میں دھکیل دیا. تو ہم تو لکوڈیٹی کرائسس سے باہر نکال کے جا رہے ہیں. اور اس کی دیکھیں اب فچ نے آج جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو بڑھا دیا. تو یہ تو وہ جو آؤٹ لک ہے کہ جو پاکستان کی ایکسٹرنل فرنٹ کا جو لکوڈیٹی کرائسس تھا اس سے ہم نکل رہے ہیں. تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں عوام سمجھے گی بھی اور اس کا کریڈٹ بھی دے گی ہمیں الیکشنز کے اندر. مگر مجھے یہ بتائیے, یہ جو آپ نے پاکستان اسپیشل انویسٹمنٹ پالیسی بنائی ہے, اس کے اندر آپ نے آرمی چیف کو بھی اسپیشل انویٹیشن کے طور پہ آپ نے رکھا. اب PTI حکومت بھی یہ کر چکی ہے, تو اس سے ان کا کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں ایک تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جب بارہا وزٹ کیے GCC ممالک اور ان کے جو انویسٹمنٹ فنڈز تھے اور ان کے جو صدور تھے ان سے جب ملاقاتیں کی تو ان کا ایک بڑا ہیوی انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ انرجی سیکٹر ہو, ایگریکلچر, سعودی عربیہ, جی GCC ممالک جس کے اندر قطر, UAE, سعودی عربیہ سارے ہیں. تو وہ پرابلم کیا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ یہاں چیزیں پھنس جاتی ہیں. کہاں پھنستی ہیں؟ بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, پھر انٹر پروونشل آپ کی انٹر گورنمنٹ یعنی کہ فیڈرل اور پروونس کے اندر چیزیں پھنس جاتی ہیں, پھر آپ کی جو ہے وہ ڈیفینس کے آپ کو NOCs ریکوائرڈ ہوتے ہیں, وہاں چیزیں پھنس جاتی ہیں. تو یہ بیسکلی اٹ از اے ون ڈیسک آپریشن جہاں سارے اسٹیک ہولڈرز میرے خیال سے یہ جی بالکل. اور پھر ہم نے $25 ارب کی انویسٹمنٹ لے کے آئے ہم پاکستان میں ریکارڈ ٹائم میں, جو کہ رک گئی, بالکل رک گئی پچھلے 4 سالوں کے اندر. تو یہ ہم تو سارے ایک ہی پیج پہ تھے. نہیں دیکھیں یہ اسپیسیفکلی فار GCC ہے, اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فیل کیا کہ جو رکاوٹیں یہ جو دیر کی وجہ بنتی ہیں ان کو دور کر دیا جائے, اور یہ ان کا انیشیٹو تھا. تو یہ UAE کے ممالک کو اٹریکٹ کرنے کے GCC ممالک کو اٹریکٹ, ان کی انویسٹمنٹ, ان کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ ہو, ان کی ادروائز دوسری انویسٹمنٹ ہو, اس کے لیے اسپیسیفکلی یہ بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میری نالج میں تھا یہ $25 ارب سے زائد کی انویسٹمنٹ کی پلیجز آپ کہہ لیں یا جو انٹرسٹ ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, تو اس کو تو آپ فوری طور پہ فاسٹ ٹریک پہ لے کے جا سکتے ہیں. یہ سوال پہ بڑا ضروری ہے کہ کیا جو آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے, بہت بڑا قدم اٹھایا ہے, اس کے اوپر فرحت اللہ بابر صاحب بھی ایک ٹویٹ کر چکے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. مگر یہ پوچھنا ضروری ہے مزمل صاحب سے, فرحان بخاری صاحب سے, کہ کیا یہ جو قدم آپ نے اٹھایا ہے اسے GCC ممالک جو ہیں وہ سرمایہ کاری لے کے پاکستان کے اندر آئیں گے یا کچھ اور کرنا ضروری ہے؟ وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. مزمل صاحب, یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل حکومت نے تشکیل دی ہے, اس کے اوپر جو فوج کو اور خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ایک بڑا حصہ بنایا ہے اس کا, تو اس کے اوپر فرحت اللہ بابر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ کسی بھی نقطہ نظر سے بگاڑ کو رسمی شکل دینا اور معاشی میدان میں فوج کی شمولیت کو بڑھانا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہے. آپ کی پارٹی کا کیا نقطہ نظر ہے اس پر؟ دیکھیں اس میں پارٹی کا تو ابھی کوئی اس میں خاص بات نہیں ہوئی, لیکن میں اپنا ایک ذاتی اس میں بات کر سکتا ہوں, اور وہ ذاتی جو بات یہ ہے کہ یہ جو کام ہوتے ہیں یہ بورڈ آف انویسٹمنٹس کے ہوتے ہیں. اچھا. اور ملک میں ادارہ آلریڈی کریٹ ہوا ہے جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے, وہ جو ہے انٹرنیشنل پلیئرز, لوکل پلیئرز اس کو ملاتی ہے, اور پھر وہ ریسرچ بیس اور چیزیں جو ہے ٹیکنالوجی اس میں ہیلپ کرتی ہے, اسسٹنس کرتی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہیلپ کرتی ہے, وہ کرتی ہے, اسس کرتی ہے, اور پروونشل گورنمنٹس کو بھی اسس کرتی ہے. تو اس کے اندر آپ کی رائے یہ ہے کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ صرف ہونا چاہیے تھا تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کی بات؟ دیکھیں ایک ادارہ ہے, اس کی اب اہمیت کم ہو جائے گی میرے حساب سے.
کیونکہ یہ جو بنی ہے یہ چیز. اور دوسری بات یہ کہ اس میں آپ نے جیسے بات کی کہ آرمی کی انوالومنٹ, یہ اٹ سیلف شو کر رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا ادارہ جو ہے وہ بلو پار جو ہے پرفارم کر رہا تھا, جس کی وجہ سے آرمی نے انٹروین کیا اس میں اور وہ بھی جو ہے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. اگر یہ اچھا چل رہا ہوتا, جیسے مثال کے طور پہ ایگریکلچر, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, پاکستان اس وقت فوڈ انسیکیور کنٹری بن چکا. 18ویں ترمیم کے بعد ایگریکلچر صوبوں کے ہاتھ دیا, انہوں نے کچھ نہیں کیا اس پہ, تو اور وفاقی حکومت ویسے ہی ان کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے, تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے شامل ہونے سے اس طرف توجہ دے دی جائے. تو میری اس میں یہ ذاتی رائے جو میں نے آپ کو دی ہے. ٹھیک ہے فرحان بخاری صاحب, ٹھیک ہے, مزمل صاحب کی آپ نے بات سنی, انہوں نے کہا جی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو ایک آپ سمجھ لیں امپورٹنس ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب آپ اور غیر سیاسی لوگوں کو لے آتے ہیں. آپ کی رائے کیا ہے؟ بورڈ آف انویسٹمنٹ ویسے ہی عرصہ دراز سے کوئی ایسا فعال ادارہ تو ہے کوئی نہیں کہ جس کے بارے میں ہم بڑا فخری انداز سے کہیں کہ موجودہ یا ماضی کی کسی حکومت کے دوران بی او آئی نے بڑے پیمانے پہ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں لانے کی کوئی بڑی کامیابی حاصل کی. تو آپ پھر اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جی آرمی چیف کو شامل کرنا, بیکاز یہ پہلے بھی ہو چکا ہے, ہاؤ ول اٹ بی ڈفرنٹ دس ٹائم؟ دیکھیں یہی سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ ابھی تفصیلات آنی باقی ہیں کہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے, اب پھر ہو رہا ہے, تو اس دفعہ مختلف کیسے ہوگا, کیونکہ ماضی میں جو ہوا اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں. رانا صاحب سے پوچھ لیکن میں ایک ذرا تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ گفتگو جو ابھی تک جو چل رہی ہے اس پروگرام میں, مزمل صاحب موجود ہیں, ران صاحب موجود ہیں, پہلے منڈوی والا صاحب تھے, یہ ہم وہ اسی ایک سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں گھرے ہوئے ہیں کہ جی فلاں گورنمنٹ نے یہ کیا اور فلاں گورنمنٹ نے وہ کیا. پی ٹی آئی کے دوران, سابقہ حکومت کے دوران بھی کئی بہت بڑے اسکینڈلز, بہت بڑی مشکلات, بہت بڑی غلطیاں ہوئیں. شوگر اسکینڈل, پھر آئے تھے ملک میں کرپشن کو صاف کرنے کے لیے, وہ کرپشن تو ویسی کی ویسی ہے, اس کے علاوہ کوئی اصلاحات نہیں ہوئی. ان کا جو پچھلے 9 مہینے 10 مہینے کا جو اسحاق ڈار صاحب کا جو کردار اور جو ریکارڈ رہا ہے, وہ کانوں کو ہاتھ لگانے والی بات ہے کہ یہ سارا کا سارا جو آئی ایم ایف کی آج زیادہ مشکل شرائط ہمیں ایس بی اے کے تحت جو لینی پڑی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلا والا پروگرام جو تھا اس کی تکمیل میں ہم ناکام رہے, اور اس کی مس ہینڈلنگ ہوئی. مین چیز آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر پورا اترنا ہوگا چاہے جو بھی حکومت ہو. دیٹس یور پوائنٹ. ماضی کا جو پروگرام تھا ای ایف ایف, اگر اسے کامیابی سے پورا کر لیتے اور اس کے اختتام سے 6 مہینے پہلے نئے ای ایف ایف کی ڈسکشن ہوتی, آخر کو ایک گاڑی مفتاح اسماعیل صاحب کے زمانے میں چل, بیڈ ڈیسیژنز از واٹ یو آر سیئنگ, بیڈ ڈیسیژنز کہہ لیجئے, سیاسی ڈیسیژنز کہہ لیجئے, فیملی کا معاملہ ہے, رشتہ داری ہے, وہ سب کے سب معاملات بیچ میں آ جاتے ہیں. میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس جو آپ کو غلطیوں کا ایک انبار نظر آ رہا ہے, یہ کوئی ایک پارٹی سے منسلک نہیں ہے, یہ کئیوں سے منسلک. ٹھیک ہے, اب اس کا حل کیا ہے؟ کئی لوگ یہ کہتے ہیں, ماضی میں بھی بات ہوئی جی قومی سوچ یا قومی حکومت, چارٹر آف اکانومی, لیکن وہ چارٹر آف اکانومی کوئی کاغذ تو نہیں ہوگا نا کہ صرف آپ کاغذ بنا کے آگے پیش کر دیں. مختصر سی بات کریں. ادارے, مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی سوائے اس کے کہ اداروں کو سب کو مل بیٹھ کے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی کچھ کلیدی ادارے ایسے ہیں جنہیں خاص طور پہ ٹیکس کے کلیکشن کے حوالے سے کہ آپ انہیں انڈیپینڈنٹ کریں اور ان کی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو. اور ٹیکس کلیکشن کا ادارہ جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اور ایک چارٹر آف اکانومی تشکیل دینا چاہیے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, فرحان بخاری صاحب مطلب مختصر سا, مگر یہ جو سوال یہ اٹھا رہے ہیں اور سب اٹھا رہے ہیں کہ ہاؤ از اٹ گوئنگ ٹو بی ڈفرنٹ دس ٹائم اراؤنڈ, جو آپ نے یہ انویسٹمنٹ پالیسی بنائی ہے. نہیں دیکھیں, وی سین دس آل بیفور, پہلے سب کچھ دیکھیں. سب سے پہلے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایف ڈی آئی پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ پہلے تو G2G کا قانون نہیں تھا, وہ بنایا گیا کہ کم از کم جو ہے گورنمنٹ اگر کوئی حکومت انٹرسٹڈ ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تو اس کے لیے آسانی جو ہے وہ ہو. دوسرا دیکھیں, ہم کنفیوز کر رہے ہیں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا رول جو ہے یہ SIFC لے لے گی. دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ اس کا حصہ ہے اور SIFC جو ہے ایک کوآرڈینیٹر ہے,
وہ جو ہے ایک اوور سائٹ ہے کہ جو معاملات پھنس جاتے تھے ان کو ایکسپیڈائٹ کرایا جائے. اور جہاں تک اس کے اندر آرمی کا حصہ ہونے کا جو ہے معاملہ ہے وہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کلیئر کر دیا تھا کہ بہت سارے آپ کو NOCs اپروولز آپ کو سیکیورٹی ایجنسی سے لینے ہوتے ہیں جو کہ بڑی دیر ڈیلیز پہ چلے جاتے ہیں, تو وہ بھی اس سے معاملہ حل ہو جائے گا. کیوں لوگوں کو سیکیورٹی ایجنسیز کے حوالے کرتے ہیں انویسٹرز کو؟ دیکھیں بہت سارے جو ہیں وہ ایسے ہی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں جو آپ کی نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, تو وہ وہاں آپ کو اپروولز چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ بھی اگر اس کا ڈیسیجن میکنگ دیکھیں ڈیسیجن میکنگ جلدی ہونی چاہیے. سر بات یہ ہے کہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ بناتے کیا ہیں پاکستان کے اندر, تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. مگر دوسرا جو ہم نے یہ خبر آئی ہے کہ جی جو بھی ریسٹرکشنز ہیں فارن ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کی وہ سب کچھ ختم کر دی ہیں اور آپ ان کے پاس وہی اختیارات ہوں گے جو ڈومیسٹک ڈیولپرز کے پاس ہوں گے. تو سر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کوئی 5 مرلے کا مکان کل خرید سکتی تھی تو اگر دبئی والا آ گیا تو میں تو خرید ہی نہیں سکوں گی, تو آپ تو مڈل کلاس کو مار دیں گے, وہ تو اپنا گھر ہی نہیں خرید سکتے. نہیں ایسے نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر ابھی تک آپ دیکھیں اچھی جو سوسائٹیز ہیں وہ کتنی ہیں, چند نام آپ کے ذہن میں آئیں گے, اور میرے خیال سے اگر کمپٹیشن آ جاتا ہے تو پھر تو اگر سپلائی بڑھ جاتی ہے ہاؤسنگ کی یا جو ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی, نہیں پھر قیمتیں کم ہوں گی. ہم کیسے ہم ایک بائر جو باہر سے آ رہا ہے روپیہ جو ہے وہ ڈالر سے کیسے کمپیٹ کرے گا؟ دیکھیں جب کمپٹیشن ہوگا یا سپلائی بڑھے گی اگر آپ, تو وہاں پھر قیمتیں کم ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ وہ رائٹس دے رہے ہیں کہ وہ اگر ایکولی کمپیٹ کر سکتے ہیں ڈومیسٹک انڈسٹری کے ساتھ, اور اس سے آپ کے پاس اگر فارن انویسٹمنٹ آ جاتی ہے ہاؤسنگ کے اندر تو سپلائی بڑھے گی. اگر سپلائی بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے پھر پرائسز جو ہیں وہ کمی کی طرف جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن تو بہتر ہوتا ہے کسی بھی جو ہے. یہ آپ کا کوئی بنیادی بات ہے, مگر اس کے اوپر کوئکلی میں ریئیکشن چاہوں گی مزمل صاحب کا اور پھر فرحان صاحب کا. مزمل صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ لیٹس موو فارورڈ, اور جب بن گئی ہے اللہ کرے اس کے نتائج اچھے ہوں, لیکن صرف اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ IMF اب کہتا ہے کہ جی ایکویٹیبل ٹیکس ہو, ہر ایک کو جو ہے برابر کا ٹیکس ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ SIFC سے جو باہر سے لوگ آئے ان کو ٹیکس کی چھوٹ دے دیں اور وہی مقامی لوگ جو ہے اس پہ ٹیکس دے دیں. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. جی بالکل, تو میں یہ سمجھتا ہوں موو فارورڈ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. پائلٹ ہے, ایگریکلچر سے شروع کیا اور آئی تھنک ایگریکلچر انڈر انویسٹڈ تھا اور پاکستان کو ضرورت بھی تھی اس کی. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, انوویشن آ رہی ہے, تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, مگر یہ جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے بڑا اہم ہے. کیا آپ فارن انویسٹرز کو چھوٹ دے رہے ہیں جی لینڈ ڈیولپرز کو؟ سر نہیں میرا نہیں خیال کسی بھی قسم کی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ SIFC, تو دیکھیں یہ SIFC کچھ دے نہیں رہی ابھی. میرا آئی ول ہیو ٹو لک انٹو اٹ ڈیپر, لیکن میرے خیال سے یہ تو ایک ہیلپ ڈیسک ہے. تو یہ ہاں اٹس اے ہیلپ, بٹ اینی وے دس یہ تو بات چھپی ہوئی ہے اخباروں کے اندر. فرحان بخاری صاحب آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس لوں گی. دیکھیے جہاں تک SIFC کا تعلق ہے یا اور انیشیٹوز کا تعلق ہے, مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی باہر سے آئے گا وہ پاکستان میں پیسے بنانے کے لیے آئے گا. رائٹ, وہ پاکستان میں ہمیں کوئی یعنی کار خیر کے لیے نہیں آئے گا, وہ پیسے بنانے کے لیے آئے گا. اسے کوئی نہ کوئی انسینٹیو اور اچھا انسینٹیو آپ کو دینا پڑے گا. اب ٹھیک ہے اگر آپ ٹیکس کا ریبیٹ اسے نہیں دیتے یا ٹیکس کو کنسیشن نہیں دیتے کیونکہ آپ نے IMF کو کنسیشن سے کمٹمنٹس کی بھی ہیں کہ کنسیشن نہیں ہوں گی, تو پھر کسی اور شکل میں آپ کو اسے کوئی نہ کوئی بڑا فائدہ دینا پڑے گا, تبھی وہ آئے گا, ورنہ اس کے بغیر کوئی نہیں آئے گا. ابھی تک وہ سامنے بات نہیں آئی کہ فائدہ اس کو ہوگا کیا اگر وہ آئے. تو ذہن میں یہی بات تو ہے, یہ بھی رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی بے یقینی ختم کرنی پڑے گی. پاکستان کی یہ جو پالیسیز کا ہوتا ہے کہ ہر گورنمنٹ کیا بلکہ ایک ہی گورنمنٹ میں بالکل بیچ میں آ کے راستہ بدل دیتے ہیں, جیسے موجودہ حکومت میں دیکھا مفتاح اسماعیل صاحب تھے, پھر وہ فارغ ہو گئے, پھر یہ نئے صاحب بے یقینی کی صورتحال آپ کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ یہ گزارا نہیں ہو سکتا. انسرٹنٹی کلز دی اکانومی. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ فرحان بخاری صاحب, رانا صاحب آپ کا بھی, مزمل صاحب اور ہمیں سلیم مانڈوی والا صاحب نے بھی جوائن کیا. تو جس طرح فرحان بخاری صاحب نے کہا کہ بے یقینی کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ معیشت کو مار دیتی ہے. تو ناظرین پہلے یہ بھی فیصلہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو کس نے چلانا ہے, کیا سیاسی لوگوں نے چلانا ہے یا غیر سیاسی لوگوں نے چلانا ہے, اور اگر دونوں نے مل کے چلانا ہے تو پھر اس کو خد و خال کیا ہوں گے اور کب تک یہ معاملات اس طرح ہی چلتا رہے گا. نہیں تو انویسٹر بھی کنفیوز رہے گا اور پاکستان کی عوام تو کنفیوزڈ ہے ہی. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.